أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. مثلهم ان کی مثال کا مثل الذی اس شخص کی طرح ہے استوقد نارا جس نے خوب آگ بھڑکائی فلما اضاءت ما حولہ جب اس آگ نے اپنے ارد گرد کو روشن کر دیا ذہب اللہ بنورہم تو اللہ تعالیٰ ان کے نور ان کی روشنی کو لے گیا وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا لا يبصرون وہ نہیں دیکھتے سمن بہرے ہیں بکمن گونگے ہیں عمیٌ اندھے ہیں فہم لا یرجعون سو وہ لوٹتے نہیں ہیں او یا کا سیب بارش کی طرح من السمائی آسمان سے فیہ ظلمات اس میں اندھیرے ہیں ورعد اور کڑک ہے گرج ہے وبرق اور بجلی ہے یجعلون اصابعهم فی آذانہم وہ اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ڈالتے ہیں من الصواعق کڑک کی وجہ سے حذر الموت موت کے ڈر سے واللہ محیط بالکافرین اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے یکاد البرق یخطف ابصارہم قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے کلما اضاء لہم جب بھی وہ ان کے لیے روشنی کرتی ہے ان پر چمکتی ہے مشوا فیہ تو وہ اس میں چلنے لگتے ہیں وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے قاموا تو کھڑے ہو جاتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ اور اگر اللہ چاہے تو ان کی سماعت اور ان کی بصارت کو لے جائے ان اللہ علی کل شیء قدیر یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے. منافقین کی حالت کا بیان چل رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے بارے میں وضاحت کی ہے کہ یہ بیمار دلوں کے لوگ ہیں اور اہل ایمان کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں انہیں دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور ہدایت کے بدلے گمراہی کو اپناتے ہیں اسے خریدتے ہیں. آگے اللہ سبحانہ و تعالی نے منافقین کی دو مثالیں بیان کی ہیں. پہلے آپ کو بتایا تھا کہ منافق دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ منافق جو اندر سے پکا ٹھکا کافر ہے کفر پر جمع ہوا ڈٹا ہوا ہے محض مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے
اسلام اس نے ظاہر کیا ہوا ہے، اپنے کفری عقیدے پر پختہ ہے اور قائم ہے۔ دوسرا گروہ منافقین کا وہ ہے کہ جو مذبذب اور متردد ہیں، نہ پوری طرح سے مومن نہ پوری طرح سے کافر، نہ پکے مسلمان نہ پکے کافر، کبھی اہل اسلام کی بات سنتے ہیں تو ان کی طرف دل ان کا مائل ہو جاتا ہے، اور کبھی کافروں کی بات سنتے ہیں تو ان کی طرف ان کا دل مائل ہو جاتا ہے، ایک جگہ پہ ٹھہراؤ نہیں۔ یہ دوسری قسم ہے منافقین کی، مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اس درمیان میں متردد ہیں، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے۔ تو ان دونوں گروہوں کی اللہ سبحانہ و تعالی نے مثال بیان کی۔ پہلی مثال اس گروہ کی ہے جو باطنی طور پر دل سے پکے کافر ہیں اور ظاہر انہوں نے اسلام کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے خوب اچھی طرح آگ بھڑکائی، تو جب اس آگ کی وجہ سے ارد گرد روشنی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ ان کا نور لے گیا، وہ روشنی اللہ نے ان کی ختم کر دی اور ان کو کئی اندھیروں کے اندر مختلف قسم کے اندھیروں میں چھوڑ دیا، وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ یہ مثال ان لوگوں کی ہے جو باطنی طور پر پکے کافر اور ظاہر انہوں نے اسلام کیا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی آیات بینات پر ایمان لائے اور بعد میں انہوں نے کفر کر دیا، کفر پر ڈٹ گئے، جم گئے۔ یہ ان لوگوں کی مثال ہے کہ جب یہ ایمان کی طرف مائل ہوئے، ایمان لائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کا نور عطا کر دیا، اور جب دین اسلام بھرنے لگا، ایمان بھرنے لگا، تو انہوں نے کفر کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نور ختم کر دیا، نور ان کا اللہ تعالیٰ لے گیا، ان سے چھین دیا۔ استوقد نارا، آگ جلائی، مطلب روشنی کی، انہوں نے ایمان کی روشنی ان کے اندر پیدا ہوئی۔ فلما اضاءت ما حولہ، جب ایمان کا نور پھیلنے لگا تو کفر کر بیٹھے، ذهب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ ان کا نور لے گیا۔ وترکہم فی ظلمات، اور ان کو کفر و شرک کے اندھیروں اور تاریکیوں کے اندر چھوڑ دیا، اور وہ دیکھتے نہیں، ان کو کچھ سجھائی نہیں دیتا، کچھ سمجھ نہیں آتا۔ اور آخرت کے اندر بھی ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا۔ اہل ایمان کے ساتھ چلیں گے ان کی روشنی اور ان کے نور میں، لیکن بعد میں ان کو اہل ایمان سے جدا کر دیا جائے گا، کیونکہ ظاہر انہوں نے ایمان کیا ہوا تھا، تو ظاہری طور پر ان کو قیامت والے دن بھی ایمان والوں کے ساتھ چلایا جائے گا، اور پھر بالآخر جہنم کی تاریکیوں میں عذاب در عذاب کے اندر یہ لوگ ہوں گے۔ سمن، بہرے ہیں، بکمن، گونگے ہیں، عمیٌ، اندھے ہیں۔ سمن بکمن عمیٌ، بہرے، گونگے، اندھے۔ فہم لا یرجعون، تو وہ لوٹتے نہیں ہیں۔ سم، یہ اصم کی جمع ہے، جس کی قوت سماعت نہ ہو۔ بکمن ابکم کی جمع ہے، عمیٌ یہ اعمیٰ کی جمع ہے۔
تو یہ ان کے ایمان لانے کے بعد کفر کرنے کی وجہ سے ہے. ایمان لے آئے، ایمان لانے کے بعد پھر انہوں نے کفر کیا، پھر کفر کے اندر بھاڑ گئے، آگے سے آگے نکل گئے کفر کے اندر. مسلمانوں کو، اہل ایمان کو دھوکہ دیتے رہے، ظاہر ایمان اسلام کرتے رہے، اندر کھاتے منافق تھے، کافر تھے پکے. تو ان کے اس کام کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اندھا گونگا بہرا بنا دیا. اب اندھا گونگا بہرا ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی سماعت نہیں، بصارت نہیں، قوت گویائی اللہ نے ان کو نہیں دی، سارا کچھ ہے، لیکن اسے یہ فائدہ نہیں اٹھاتے، دینی احکامات کو نہیں سمجھتے. دل ہیں سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں لا یبصرون بہا ان سے دیکھتے نہیں، کان ہیں لا یسمعون بہا سنتے نہیں ان سے. یعنی اعضاء موجود ہیں، کام بھی کرتے ہیں، لیکن ہدایت والے کاموں کی طرف وہ نہیں آتے. اور فہم لا یرجعون، ایمان کے بعد کفر کر لیا انہوں نے، اب دوبارہ ایمان کی طرف نہیں لوٹتے. فہم لا یرجعون. اور کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا ان کی مثال زوردار بارش کی طرح ہے، موسلا دھار بارش کی طرح جو آسمان سے برستی ہے اور اس میں اندھیرے اور گرج اور چمک ہے. یہ ان منافقوں کی مثال ہے جو متردد اور مذبذب ہیں. سید، بارش، موسلا دھار، یہ ایمان ہے، اور ظلمات اور رعد اور برق، اندھیرے اور گرج اور چمک، یہ ایمان کے راہ میں پیش آنے والی رکاوٹیں، مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں. کہ ظاہر ایمان کیا ہوا ہے تو ایمان لانے کی وجہ سے اہل ایمان کو کئی طرح کی مصیبتوں سے پالا پڑتا ہے. تو یہ ان مصیبتوں کی تاب نہیں لاتے. منہم من یعبد اللہ علی حرف ان اصابہ خیر اطمأن بہ وان اصابتہ فتنۃ انقلب علی وجہہ خسر الدنیا والآخرہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں ایک کنارے پر کھڑے ہو کر. اگر تو ان کو خیر ملتی رہے، اچھائی میسر آتی رہے، بڑے مطمئن رہتے ہیں. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب علی وجہہ، اور اگر ایمان کے راہ میں ان کو کوئی آزمائش پہنچے، ان کو کوئی تکلیف آئے تو پھر منہ پھیر جاتے ہیں. خسر الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی خسارہ، آخرت میں بھی خسارہ، اور یہ خسران مبین، واضح ترین خسارہ اور گھاٹا ہے. یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت، زوردار کڑک کی وجہ سے ان کو خدشہ پیدا ہو جاتا ہے کہیں ہم مر ہی نہ جائیں، تو کانوں کے اندر انگلیاں گھسیڑ لیتے ہیں، انگلیاں داخل کر لیتے ہیں. واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے. مطلب کہ جب اہل ایمان پر مشقت مصیبت آتی ہے تو یہ ان کو موت نظر آنے لگ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ينظرون الیک نظر المغشی علیہ من الموت. اللہ تعالیٰ کہ جب ایسے احکامات ہوتے ہیں جن میں کوئی مشقت ہو، پریشانی ہو، جیسے جہاد کے احکام ہیں، تو پھر ان کی آنکھیں پھر جاتی ہیں، آنکھیں الٹی ہو جاتی ہیں. تدور اعینہم، اور آپ کی طرف ایسے دیکھتے ہیں جیسے ابھی اس پر موت کی غشی طاری ہونے لگی. یہ منافق کی حالت اور صفت ہوتی ہے. تو یہ یعنی اس کڑک دار احکام، یعنی جہاد کے جو احکامات ہیں ان سے اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ڈال لیتے ہیں، نہ ہم سنیں گے نہ یہ کام کرنا پڑے گا.
انہیں ڈر ہے کہ جہاد میں گیا تو مارے جائیں گے، قتل ہو جائیں گے۔ ایمان پختہ نہیں، دل میں یقین کامل نہیں، جس کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہے۔ اگر یقین کامل ہو، ایمان پختہ ہو، تو مومن آدمی تو میدان جہاد میں جانے کی خواہش کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے ملاقات کرنے کی اور شہادت پانے کی تمنا رکھتا ہے۔ تو ان کے چونکہ ایمان کے اندر کمی اور کمزوری ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے، تو یہ پھر پیچھے پیچھے ہٹتے ہیں۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے، جب وہ ان کے لیے چمکتی ہے، روشنی کرتی ہے تو یہ اس میں چلنے لگتے ہیں، اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو رک جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایمان کا نور اور ایمان کے نتیجے میں مسلمانوں کو ملنے والی فتوحات، غنائم کے اموال خیر، چونکہ ظاہر انہوں نے اسلام کیا ہوتا ہے تو اسلام ظاہر کرنے کی وجہ سے ان کو سب چیزوں میں حصہ ملتا ہے، غنیمتوں میں، خیر میں، مسلمانوں کو جو نعمت، جو آسائش ملے وہ ان کو بھی ملتی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے دنیا میں معاملہ ظاہر پر رکھا ہوا ہے، جو ظاہر کرے گا اس کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کیا جائے گا۔ تو اسلام کی جو چکا چوند ہے وہ ان کی نگاہوں کو، ان کی بصارت کو قریب ہے کہ اچک لے جائے۔ بڑے خوش ہوتے ہیں جب اسلام کا سنہری دور آتا ہے، مسلمانوں کا غلبہ ہوتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے، کوئی پریشانی ازمائش ہوتی ہے تو پھر پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، آگے نہیں بڑھتے، آگے بڑھ کے خطرات خدشات کا مقابلہ نہیں کرتے، بلکہ عورتوں کی طرح پیچھے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، یہ اسی بات پہ راضی ہیں کہ پیچھے گھروں میں بیٹھے رہنے والی عورتوں کی طرح پیچھے بیٹھے رہیں، غزوات پہ جہاد پہ نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر غزوہ تبوک کے موقع پہ جو منافق پیچھے رہ گئے تھے، فرمایا کہ اگر سفر قریب کا ہوتا، مشقت تھوڑی ہوتی، تو لَاتَّبَعُوكَ، یہ آپ کے ساتھ چلتے، وَلَٰكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ، لیکن یہ جو دور کا مشقت والا سفر تھا، اس وجہ سے یہ پھر ساتھ نہیں گئے۔ کہتے اتنی مصیبت کون کرے۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو ادھر بہانے اور ہیلے تلاش کرنے لگے اپنے آپ کو بری کروانے کے لیے۔ تو یہ ان کی حالت ہے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب ان کے لیے روشنی ہوتی ہے تو وہ اس میں چلتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا ان پر چھا جاتا ہے تو یہ کھڑے ہو جاتے ہیں، رک جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی سماعت اور ان کی بصارت کو لے جائے، ان کے کانوں کی قوت، ان کی آنکھوں کی قوت، قوت سماعت اور قوت بصارت، یہ اللہ تعالیٰ ختم کر دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ قدیر یہ مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ قدرت رکھنے والا۔ عام طور پہ قدیر کا معنی کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو قادر بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ قادر کا معنی قدرت رکھنے والا، اور قدیر بہت زیادہ قدرت رکھنے والا، خوب قدرت رکھنے والا، یہ فرق ہے معنی میں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علیہ